الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال تعالى في مقام آخر: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال تعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر. اور امتیوں کے لیے کیا فرمایا؟ وقال تعالی فی مقام آخر: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے غلاموں کو فرما دیجیے. رب ہم سے کلام کرتا ہے تو حضور کے واسطے سے کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر رب تک پہنچنا چاہتے ہیں تو حضور کے واسطے سے پہنچے، حضور کے واسطے سے پہنچے. امتیوں کو فرمایا: ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے میری مخلوق، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ ساڈا محبوب ہے، کی ہے اسی اللہ دے محبوب ہاں اور اللہ کا ساڈا محبوب ہے، یعنی اللہ ساڈے نال پیار کرتا ہے اور اسی اللہ نال پیار کرتے ہیں. اگر آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ایک سوال کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا. یہ دعویٰ تو عیسائی بھی کر سکتا تھا کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، یہودی بھی کر سکتا تھا میں اللہ سے پیار کرتا ہوں. سارے کافروں کے مشرکوں کے منہ بند کر دیے اور بتا دیا: اگر تم واقعی اللہ سے پیار کرتے ہو، اگر تم واقعی اللہ کو چاہتے ہو تو پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ نہ چھوڑنا. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا، چلو تم خدا کو ہی مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو؟ چلو تسی خدا نو مان لو، حضور نو چھڑ کے تسی خدا نو مان لو،
اول تو بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا جا ہی نہیں سکتا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. کیونکہ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ آپ بھی بولیں، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے. کتنے ہیں؟ 5 ہیں. پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو کہتے ہیں کہ صرف رب کو ماننا ہے. میں نے کہا پھر کلمے سے محمد الرسول اللہ نکال دو، نکال دو. جب تم نے رب کو ماننا ہے تو پھر کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر تم واقعی رب کو مانتے ہو تو رب کو ماننے کی اصل یہ ہے کہ تمہیں محمد الرسول اللہ پڑھنا ہی پڑے گا. محمد الرسول اللہ پڑھنا ہی پڑے گا. میں نے چند آیات کلام پاک کی پڑھی ہیں، انشاءاللہ العزیز انہی کے مطابق میں گفتگو کروں گا. آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. تو امیر حرم میں فقیر عجم، کہہ دیجیے سبحان اللہ. تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب. تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. تیرے ورگا کسے اکھ ڈٹھا ہے، تیرا سانی نہ جگتے ہویا ہے. تیرے ورگا کسے اکھ ڈٹھا ہے، تیرا سانی نہ جگتے ہویا ہے. تینوں اپنے جیا سمجھن والے پے علم دے کر دے تدہریاں. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. سارے میرے نام مل کے پڑھو. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. الہام جامع ہے تیرا، الہام جامع ہے تیرا. قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری. یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. کہہ دیجیے سبحان اللہ. میں نے کلام پاک کی چند آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا. جو نہیں پڑھی وہ اب پڑھ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ کلام پاک جو ہے
یہ مبارک رات میں اتارا، اور ہم اس قرآن کے ذریعے ڈرانے والے بنیں گے۔ اپنے مخلوق کو ہم ڈر سنائیں گے کہ جہنم بھی کوئی چیز ہے، جہنم بھی کوئی چیز ہے۔ اگر اللہ نے لوگوں کو جنت میں ہی داخل کرنا ہوتا تو پھر جہنم کیوں بناتا؟ جہنم کیوں بناتا؟ تو جہنم اسی وجہ سے بنائی گئی کہ آپ کو ڈرایا جائے کہ انسانوں کے پتر بن جاؤ، انسانوں کے پتر بن جائیں، قاضی جو ہے غلط فیصلے نہ کرے، حکمران جو ہے عدل و انصاف سے کام لے، اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے آپ کے لیے؟ آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اگر قاضی کوئی یہ فیصلہ کرے گا کہ ختم نبوت کے خلاف ایسا فیصلہ کر دیا جائے کہ جو مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر دے، تو پھر اس قاضی کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اور بولیے ڈرتے کیوں تسی؟ اس قاضی کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ تو جہنم جو ہے یہ اسی وجہ سے بنائی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کو اس میں ڈالا جائے جو حضور کے بے ادب ہے، جو حضور کے گستاخ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ جو رات ہے نا، یہ رات ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ نازل کیا گیا لیلۃ القدر میں، اور ایک روایت میں آتا ہے شب برات میں نازل کیا۔ کس میں؟ بولو تو صحیح۔ اچھا تسی تھوڑا تھوڑا اگے ہو جو تاکہ تانوں گل سمجھ آئے، نیڑے نیڑے ہوئے کیونکہ مختصر سا بیان ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ختم کے بعد دعا ہوگی اور پھر آپ کو لنگر پیش کیا جائے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک نازل ہوا 2 راتوں میں، ایک لیلۃ القدر میں جو انشاءاللہ العزیز رمضان میں آئے گی، اور ایک شب برات میں۔ کتنی راتوں میں قرآن نازل ہوا؟ 2 راتوں میں، شب برات میں اور لیلۃ القدر میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے کہ قرآن مجید کا نزول جو ہوا ہے وہ شب قدر میں ہوا ہے۔ اے مولوی صاحب عجیب گل کر رہے ہیں آج کے جو شب برات ہے اس میں بھی قرآن کا نزول ہوا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کا جواب بھی آپ سن لیجئے کہ قرآن جو پورا قرآن ہے نا، وہ سب سے پہلے جب نازل ہوا تھا پہلے آسمان پر نازل ہوا تھا۔ کس پر نازل ہوا تھا؟ پہلے آسمان۔ ہم یہاں پر اوپر دیکھتے ہیں نا تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ آسمان نظر آتا ہے۔ تو اس آسمان پر جو ہے نازل ہوا تھا وہ قرآن پاک، وہ شب برات کو نازل ہوا تھا۔ کس کو نازل ہوا تھا؟ شب برات کو، شب برات کو نازل ہوا تھا۔ اور پھر اس آسمان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر جب قرآن پاک پورا نازل ہوا تھا تو وہ شب قدر تھی، وہ شب قدر تھی۔ تو تطبیق ہوگی روایات کی کہ یہ بھی روایت ٹھیک ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ شب برات میں بھی نازل ہوا، اور یہ بھی روایت ٹھیک ہے کہ قرآن مجید شب قدر میں بھی نازل ہوا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ رات جو ہے نا، یہ رات یہ ایسی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس رات میں تمام فیصلے کیے۔ زندگی کا فیصلہ ہو گیا، جس نے مرنا ہے آئندہ سال جس نے مرنا ہے اس کا فیصلہ ہو گیا، جس نے جینا ہے اس کا فیصلہ ہو گیا، جس کو گولی سے جس کی موت آنی ہے اس کا فیصلہ ہو گیا، جس کو طبی موت آنی ہے اس کا فیصلہ ہو گیا، جس نے بیمار ہونا ہے اس کا فیصلہ ہو گیا، جس نے تندرست رہنا ہے اس کا فیصلہ ہو گیا، جس کے گھر اولاد ہونی ہے اس کا فیصلہ ہو گیا، جس کی شادی ہونی ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غیر شادی شدہ جڑے حضرات ہیں نا، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دانی صاحب جس کی شادی ہونی ہے، ہمارے محترم جناب محمد دانش اتاری صاحب جو ہے یہ انتہائی شدید کنوارے ہیں، تو آپ حضرات سے یہ دعا ہے کہ آپ کو التماس ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ دانش صاحب کی شادی ہو جائے۔
کہہ دیجیے آمین۔ انہوں نے خصوصی طور پر کہا تھا کہ میرا جو ہے نا نام لے کے دعا کرنا، تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا خصوصی دعاؤں میں آپ محترم دانش صاحب کو اور جو انتہائی شدید کنوارے ہیں ان تمام کو جو ہے یاد رکھیں۔ میں نہیں ہوں، میری تو الحمدللہ ہو گئی ہے، تو آپ مجھے نہ اس میں ڈالنا۔ تو بات کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا فیصلہ کر دیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی معروف کتاب بنیاد الطالبین میں لکھتے ہیں کہ افسوس کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ گلیوں بازاروں میں کھیلتے ہیں، ان کے کفن تیار کر لیے گئے، وہ گلیوں بازاروں میں پھر رہے ہیں، کوئی مال و دولت کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی جائیداد کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی جو ہے زناکاری کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی بدکاری کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی رشوت کھا رہا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے سر پر موت جو ہے یہ آ رہی ہے۔ یعنی کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس میں اتنے بندوں کی اموات ہوتی ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار ہم نے مر جانا ہے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہمیشہ آپ نے اپنے ذہن میں یہ سوچ رکھنی ہے کہ ابھی مجھے موت آ جائے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ میں رب سے ڈروں، کیا چاہتے ہیں؟ رب کا خوف کروں، تو اس کا یہی طریقہ ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، تسبیحاں پکڑ لیں، بیٹھ جائیں، وظائف کرتے رہیں، شیطان لعین جو ہے اس نے تنگ کرنا ہی کرنا۔ شیطان جب اترا تھا نا تو اس نے اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے یہ کہا تھا کہ میں تیرے لوگوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے کے لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ پھر اللہ نے کیا جواب دیا؟ رب بھی بڑا رحیم ہے، غفور ہے۔ رب نے فرمایا تو میرے لوگوں کو گمراہ کرے گا، کرتا رہے، کیا کرتا رہے؟ گمراہ کرتا رہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ تیری گمراہی کے چنگل میں آ گیا، پھر اس نے توبہ کر لی، میں اس کو بخش دوں۔ کتنا غفور ہے ہمارا رب، کتنا غفور ہے، کتنا غفور ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ ابلیس تو اپنا کام جاری رکھ۔ کوئی بندہ تیرے جنگل میں آگے گناہ کر لیتا ہے، پھر آ جاتا ہے میرے دربار۔ شرط یہ ہے کہ دربار میں آنا۔ ایک بندہ جو ہے گناہ کرتا رہتا ہے، رشوت کھاتا رہتا ہے، کہتا ہے یار توبہ کر لیں گے، ہلے ساڑی جوانی ہے، توبہ کر لیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی معروف تصنیف منہاج العابدین میں لکھتے ہیں کہ جب بھی بندہ گناہ کرے نا، کیا کرے؟ گناہ کرے، گناہ اس سے ہو گیا، چلو ٹھیک ہے گناہ اس سے ہو گیا، اب اس کا حق یہ بنتا ہے فوراً توبہ کرے، فوراً توبہ کرے۔ جب بھی آپ گناہ کریں تو آپ فوراً رب کے حضور پیش ہو جائیں۔ یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ یار میں نے تو ایک ہی گناہ 1000 مرتبہ کیا ہے، تو پتہ نہیں اب میری معافی ہوگی یا نہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر آپ نے ایک گناہ 1,00,000 مرتبہ بھی کیا ہے اور 1,00,000 مرتبہ بھی آپ رب کے حضور حاضر ہو گئے ہیں، رب آپ کو بخش دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کے بارگاہ میں جھکنا ہے آپ نے، جتنا جھکیں گے، جتنا عاجزی پیدا ہوگی، رب آپ کو اتنا بخش دے گا۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گئی یا روز جزا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، ڈر تھا، سانو ڈر ہے کہ ساڑھے گناہ دی پکڑ اے دنیا جو ہوئے گی یا آخرت دی ہوئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو یہ سوچ سوچ کے ڈر رہا ہوں کہ میرے گناہوں کی سزا مجھے اب بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی، لیکن پھر کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کی رحمت نے یہ صدا دے دی
کہ اے غلام تجھ سے گناہ ہو گیا، فکر نہ کر، رب کی بارگاہ میں آ کے جھک جا، تیری توبہ قبول ہوئے گی، اور جو رب کی رحمت ہے، جو حضور رحمت للعالمین ہے، وہ اپنے ساتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائیں گے۔ دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی کل ازواج جو تھی وہ 11 تھی۔ کتنی تھی؟ 11 تھی۔ کسی بندے کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 11 بیویاں کرے، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جائز تھا کہ وہ جتنی مرضی کرے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا، نبی ہم جیسا۔ میں کہا مولوی صاحب تسی پنجوی کرو ہاں، ذرا پنجوی کرو ہاں، فتویٰ آ جائے گا کہ آپ کا جو صحبت ہے وہ حرام ہے۔ لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات تو وہ ذات ہے، آپ کو رب نے یہ اختیار کیا ہے کہ جتنی چاہیں آپ شادیاں کریں، جتنے چاہیں آپ بچے پیدا کریں۔ اس کے علاوہ حضور کو یہ اختیار بھی ہے کہ حضور جو ہے زمین پر بیٹھے ہوں اور جس غلام کو کہہ دے کہ یہ جنتی ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں، عثمان غنی بیٹھے ہیں، حضرت حیدر کرار بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میرے جو 10 غلام بیٹھے ہیں ان میں سے ہر ایک غلام جو ہے یہ جنتی ہے، ہر ایک غلام یہ جنتی ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو رب نے یہ نہیں کہا محبوبہ میں تو تینوں کوئی اختیار ہی نہیں دیتا، تو کی کردا پھردا ہے، نہ، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی اور آیت نازل کی کہ کُلًّا وعد اللہ الحسنی، ہم نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ حسنہ کیا ہے؟ قبلہ میرے مرشد کریم، میرے شیخ طریقت حضرت امیر المجاہدین، حضرت کہہ دیجیے سبحان اللہ، علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یہ فرماتے تھے کہ حسنہ جو ہے، حسنہ سے مراد یہ ہے کہ جب محبوب کے غلام جنت میں جائیں گے نا، جب حضور بھی جنت میں جائیں گے، حضور کا جو گھر ہوگا نا، اس گھر میں ایک درخت ہوگا، اس گھر میں ایک درخت ہوگا، اس درخت کی شاخیں ان اصحاب کے گھروں میں جائیں گے جو جنتی ہوں گے، اور وہ جو درخت ہوگا وہ حسنہ ہوگا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حسنہ یہ ہے، یہ درخت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس درخت کے نقشہ کھینچا، اس درخت کو جب آپ نے تصور میں دیکھا نا تو آپ نے اس میں بھی شعر لکھا۔ آپ فرماتے ہیں گلے طیبہ کی ثنا گاتے ہیں۔ گلے طیبہ کیا ہوتا ہے؟ گل کہتے ہیں پھول کو، طیبہ کہتے ہیں مدینے کو۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ گلے طیبہ مدینے کا پھول، مدینے کا پھول کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ کا تصور کدھر جاتا ہے؟ میں آپ کے تصور پر چھوڑتا ہوں، آج کدھر جاتا ہے آپ کا تصور؟ جی، گل طیبہ جو ہے یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کل جب بروز محشر غلام جنت میں جائیں گے، جنت کے گھروں میں ہوں گے، آپ نے صرف ذہن میں رکھنا ہے حسنہ کو۔ کس کو؟ حسنہ کو۔ حسنہ کیا ہے؟ درخت کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا گلے طیبہ کی ثنا گاتے ہیں۔ ہماری یہ سعادت ہے، ہم یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرتے ہیں، اور کل بروز محشر جب رب فرمائے گا جاؤ میرے غلاموں جنت میں چلے جاؤ، ہم جنت میں جائیں گے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں بھی ہمارا یہی فریضہ ہوگا کہ ہم حضور کی ثنا کر رہے ہوں۔ جو نبی کے اصحاب ہوں گے وہ کیسے ثنا کریں گے؟ اعلیٰ حضرت نے شعر میں یہ سمجھایا کہ گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، نخل طوبیٰ پہ چہکنے والے۔ طوبیٰ کیا ہے؟ اب
तूबा वही दरख्त है, तूबा वही दरख्त है जिस दरख्त का मैंने बताया। तूबा दरख्त के ऊपर सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैह बैठ कर हुजूर की बारगाह में ये अर्ज करेंगे कि या रसूल अल्लाह, जिन्ना सोना इन्ना सोना जमाने ते आया ही नहीं जिन्ना सोना रब ने मुहम्मद नू बनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बात लंबी हो गई। मैं कह रहा था कि हुजूर की 11 अज़वाज, ज़्यादा बीवियां वाले इधर पे बैठे हुए हैं, जिसकी ज़्यादा बीवियां हो। ए चौधरी साहब ही ने, एजाज चौधरी साहब में हासिल होया माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको ये एजाज जो है नसीब फरमाए। अच्छा जी, ज़्यादा बीवियां जो होती हैं ना, उनमें इंसाफ का ये होता है कि एक हफ्ता एक के घर, दूसरा हफ्ता दूसरे के घर, तीसरा हफ्ता तीसरे के घर। ये इस्लाम ने इंसाफ उसमें किया है कि जिसकी बारी आएगी उसकी बारी पर उसको टाइम दिया जाएगा। ये नहीं है कि जो फौत हो जाती है वो फिर मुंतज़िर है, और चौधरी साहब जी मुंतज़िर है फिर। अच्छा जी, ये मैं कह रहा था कि ये एक इंसाफ का तकाज़ा है। नबी पाक की कुल कितनी अज़वाज हैं? 11। आप 11 बीवियों के घर जाते थे, कह दीजिए सुभान। 11 बीवियों के घर जाते थे, और इंसाफ इतना कि किसी बीवी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे घर आए हो, उसके घर आए हो और मेरे घर नहीं आए, कभी किसी ने ये नहीं कहा। तो ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि शब बरात जो थी ना, 15 शाबान, उस वक्त किसकी बारी थी? सैयदा आयशा की, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की बारी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा के घर तशरीफ़ फरमा थे। सैयदा आयशा का घर किधर है आपको पता है? सैयदा आयशा का घर कौन सा है? सैयदा आयशा का घर वही है कि जहाँ पर 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। जो एक मरतबा आ जाता है दोबारा नहीं आता, और हर उम्मती जो है ये इसकी तड़प रखता है कि मैं भी रोज़ाए मुताहिरा पर जाऊं। जो हुजूर का रोज़ा है वही सैयदा आयशा का घर है। जो हुजूर का रोज़ा है वही सैयदा आयशा का घर है। तो सैयदा आयशा के घर आप शब बरात को थे, आप उठे शब बरात को, आप उठे और उठकर आप जन्नतुल बकी में चले गए। सैयदा आयशा जो थी वो आराम फरमा रही थी, आपकी आंख खुली, देखा नबी पाक नहीं है। ये किधर गए नबी पाक? आप तलाश करती करती जन्नतुल बकी में पहुंच गई। अच्छा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कैसे किया? ये समझने वाली बात है। जन्नतुल बकी आपने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा। जन्नतुल बकी और मदीना मुनव्वरा का कितना फ़ासला है ये तो देखने वाला ही बता सकता है। वो हज़रत साहब गए थे, वो ही बता सकते हैं। थोड़ा सा ही मेरे ख्याल से फ़ासला है, तो थोड़ा सा ही फ़ासला है। तो जन्नतुल बकी से सैयदा आयशा के घर से हुजूर गए कहाँ पर? जन्नतुल बकी में। और सैयदा आयशा ने हुजूर को कैसे तलाश किया? कैसे तलाश किया? आप ये याद रखें कि रिवायातों में आता है कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं पर तशरीफ़ फरमा होते और सहाबा बेचैन होते कि हुजूर कहाँ पर है, तो फिर सहाबा क्या करते थे? सहाबा खुशबू सूंघते थे, सहाबा गलियों को सूंघते थे। अरसा हुआ तैबा की गलियों में वो गुजरे, इस वक्त भी तैबा में खुशबू है पसीने की। ये तो अहले नज़र ही जानते हैं कि हुजूर की खुशबू कैसी खुशबू है। अच्छा, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैह जब भी हुजूर आपसे गुमशुदा हो जाते तो सहाबा आपकी खुशबू सूंघते सूंघते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर पहुंच जाते। आला हज़रत ने जब ये देखा ना
کہ ایک صحابی ہے وہ حضور کو ڈھونڈ رہا ہے، اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا. کہہ دیجیے سبحان اللہ. یار کیسا عاشق ہے. نبی پاک دی ہر ادا اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں نوٹ فرما لی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. سمجھ آئیے آپ کو؟ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. مہک کس سے ہوتی ہے؟ خوشبو سے ہوتی ہے. اور مہکنا کیا ہوتا ہے؟ آپ یہاں پر خوشبو لگائیں نا تو میں کروں گا یار اتنی پیاری خوشبو، ایسے مہکا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھ کر صحابہ ایسے مہکتے تھے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ارے بو پہ چلتے ہیں بٹکنے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے حضور کی خوشبو سونگتے سونگتے حضور کے در پر پہنچ جاتے تھے. اچھا جی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پریشان ہوگی. آپ نے حضور کی خوشبو سونگی اور جب دیکھا کہ حضور جنت البقیع میں ہے، آپ جنت البقیع میں داخل ہو گئی. کہاں پر داخل ہو گئی؟ جنت البقیع میں. جنت البقیع میں جب گئی نا تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا تجھے خوف ہے کہ میں تجھ سے زیادتی کروں گا؟ کیا کہا؟ عائشہ کیا خوف ہے تجھے کہ میں تجھ سے زیادتی کروں گا کہ آج تیری باری ہے اور میں یہاں سے نکل گیا ہوں؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہ واللہ میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ میرا محبوب کدھر چلا گیا، میرا محبوب کدھر چلا گیا. تو پھر حضور نے فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ آج کون سی رات ہے؟ سیدہ عائشہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آج شعبان المبارک کی 15ویں رات ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات کو کیا کرتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو پہلا آسمان ہے اس پر آ جاتا ہے. کہاں پر آ جاتا ہے؟ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور پھر آنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ندائیں کرتا ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے، ہے کوئی فریاد کرنے والا مجھ سے فریاد کرے میں اس کی فریاد کو پورا کروں، ہے کوئی میری عبادت کرنے والا کہ اس کی عبادت کو قبول کیا جائے، ہے کوئی میرے راہ میں توبہ کرنے والا اور گناہ سے باز آنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں. اللہ تعالیٰ کی یہ ندا، یہ آواز ساری رات دنیا میں گونجتی رہتی ہے. گویا ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اب کون سی شب ہے؟ 15ویں. لیکن رب کی آواز جو ہے یہ گونج رہی ہے. ہماری سماعتیں اس قابل ہی نہیں ہے کہ رب کی آواز ہم سن سکیں. ہماری سماعتیں اس قابل ہی نہیں ہے کہ رب کی آواز ہم سن سکیں. لیکن رب پکار رہا ہے اپنے بندوں کو. جو بندہ یہاں پر آ کر نوافل پڑھتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، رب اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے. آپ نے کبھی ظاہر ہے قربانی آنے والی ہے، عید قربان آنے والی ہے تو سب نے جانور ذبح کرنے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سارے تو زیادہ اون کس جانور تے ہوندی؟ اون دسو سو گئے ہو؟ چھترا جو ہوتا ہے نا، چھترا دمبا، اس پر سب سے زیادہ اون ہوتی. کیا آپ کبھی اس کے بال گن سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے اس کے بال گننا چاہیے. تو کیسے پھر ہوتی ہے بخشش گناہ گاروں کی؟ اس رات میں کیسے بخشش ہوتی ہے؟ حضور نے مثال دے کے سمجھایا تاکہ میرے امتیوں کو سمجھ آ جائے. حضور نے فرمایا قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں نا، جو دمبے ہیں، قبیلہ بنو کلب جو تھا نا وہ عرب کا ایک ایسا قبیلہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ دمبے تھے. سب سے عرب میں جس قبیلے کے پاس سب سے زیادہ دمبے تھے وہ قبیلہ بنو کلب تھا. تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ
قبیلہ اس رات میں جو عبادت کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، جو عبادت اور ریاضت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے صدقے سے قبیلہ بنو کلب کے جو جانور ہیں، جو دمبے ہیں، ان کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ بالوں کے ایک جو دمبا ہوتا ہے اس کے بال شمار میں نہیں آتے، تو جہاں پر ہزاروں کروڑوں لاکھوں دمبے ہو تو ان کا کیا عالم ہوگا۔ اسی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر جھکا لیا، سجدے میں سر جھکا لیا۔ جبریل امین حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ سر اٹھائیے، یا رسول اللہ سر اٹھائیے۔ حضور نے سر اٹھایا اور پھر جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے 300 دروازے رحمت کے کھول دیے۔ یہ اس رات کی بات ہے، کتنے دروازے کھلے ہیں؟ 300 دروازے رحمت کے اس رات میں کھلے ہیں۔ اور اللہ پھر جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام امت کی بخشش و مغفرت اس رات میں کر دیتا ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ لیکن آگے جبریل نے بہت ہی خطرناک پیغام دیا۔ جبریل نے کہا جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کا نافرمان ہے، توبہ نہیں کرتا، نہیں معافی۔ جو سود کھاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، نہیں معافی۔ جو زناکاری بدکاری کرتا ہے عورتوں کے ساتھ، توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں ہے اس کو۔ اور جو کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو اس کو معافی نہیں ہے۔ ایک مسلمان سے زیادتی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ رب اس رات بھی بغیر توبہ کے اس کو معاف نہیں کرتا۔ باقی گناہ تو ہو جاتے ہیں نا توبہ کے بغیر، لیکن مسلمان سے زیادتی کرنا، کسی مسلمان کا حق کھانا، کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رب جو ہے توبہ کے بغیر معاف ہی نہیں کرتا۔ تو بتائیں مجھے کہ جو کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ ناحق فیصلہ کرے، کیا رب اس کو معاف کر دے گا؟ کیا رب معاف کر دے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو بارہا سمجھاتے ہیں کہ آپ دین کے مسئلے کو مذاق نہ مت بنائیں۔ دین نہیں آتا آپ کو تو علماء سے سیکھیں، علماء سے سیکھیں، کیونکہ رب کا حکم یہ ہے کہ اگر دین نہیں آتا تو دینداروں کو سیکھو۔ ایسے منصف نہ بنو، ناانصافی نہ کرو، کیونکہ ناانصافی بہت مہنگی پڑ جائے گی۔ اور یہ بھی آپ بات یاد رکھیے، جس مسلمان سے کسی نے زیادتی کی ہے اس کی معافی کا طریقہ کیا ہے؟ جس مسلمان سے کسی نے بھی زیادتی کی ہے پہلے اس کے پیر پڑنے پڑیں گے، پہلے اس سے کہنا پڑے گا یار مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اگر وہ معاف کر دے گا تب رب آپ کی توبہ بھی قبول کرے گا، اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو آپ کسی خاتے میں نہیں رہیں گے۔ اچھا یہ طویل حدیث ہے، اب اختتام کی طرف میں جا رہا ہوں۔ یہ غوث پاک نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کے یہ عرض کی کہ 300 رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ چلے گئے، پھر چلے گئے، یہ کہہ کے چلے گئے۔ جب چوتھائی رات گزری نا، یعنی ادھی تو زیادہ رات جب گزر گئی، جبریل امین علیہ السلام دوبارہ واپس آئے اور عرض کی حضور پھر سجدے میں، اتنا لمبا سجدہ حضور نے اس رات اتنا لمبا سجدہ کیا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں گھبرا گئی کہ حضور کی روح پرواز کر گئی، حضور کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے انگوٹھے کو پکڑ کر لایا تو حضور نے حرکت کی، تو میں سمجھ گئی کہ حضور رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت میں کیا کہہ رہے تھے؟ ایک روایت ملتی ہے او کما قال علیہ السلام، عبادت میں یہی کہہ رہے تھے یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ کس رات میں کہہ رہے تھے؟ 15ویں رات میں حضور نے طویل سجدہ کیا
تو طویل سجدہ کر کے یہی کہا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ جبریل امین علیہ السلام آسمانوں سے حضور کی بارگاہ میں آگے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی آدھی امت کو بخش دیا، آدھی امت کو بخش دیا، سجدے سے سر اٹھا لیجیے۔ حضور نے فرمایا جب تک رب میری تمام امت کو نہیں بخشے گا اس وقت تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ کیسے امتی ہیں، کیسے امتی ہیں آپ لوگ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آپ کو بخشوا گئے ہیں، اس رات کی صدقے سے آپ کو بخشا گئے۔ حضور نے جبریل امین علیہ السلام پھر دوبارہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ 4/4 سال کی امت کا بخشا گیا ہے۔ حضور نے پھر عرض کی کہ جب تک پوری کی پوری امت نہیں بخشی جاتی میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ رب نے یہ اعلان کر دیا اے محبوبہ اگر تیری رضا اس میں ہے کہ پوری امت تیری بخش دوں تو جا اس رات کے صدقے سے ساری کی ساری امت کو میں بخش دیتا ہوں۔ شفاعت کریں گے حشر میں جو رضا کی، سوا کس کو تیرے یہ قدرت ملی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کرم ہے، ہم پر احسان ہے۔ اچھا حدیث کا باقی حصہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ جبریل امین علیہ السلام آئے، 4/4 حصے کے بعد آئے، عرض کی یا رسول اللہ سر آسمانوں کی طرف اٹھائیے۔ کہاں پر اٹھائیے؟ آسمانوں کی طرف سر اٹھائیے۔ حضور نے آسمانوں کی طرف دیکھا، آسمانوں میں جنت کو دیکھا۔ کہہ دیجئے سبحان۔ اسی سر اٹھانے ہیں، سانوں کی نظر آتا ہے؟ بدل نظر آتا ہے، یعنی بادلوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو آسمان نظر آتا ہے نیلا، لیکن حضور قربان جاؤں حضور کی نگاہ پر، حضور کی نگاہ ایسی ہے کہ حضور اگر آسمان کی طرف دیکھ لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے نظارے کر لیتے ہیں۔ اگر عبداللہ بن مبارک جو کافر آئے تھے حضور کے پاس اگر ان کی طرف آپ نگاہ ڈال دیں تو وہ بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ نگاہ رسول کی برکت ہے۔ حضور نے جب نگاہ ڈالی نا تو دیکھا جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس رات کی بات کر رہا ہوں، شب برات کی۔ شب برات کو جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور ایک فرشتہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اور فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے خوشخبری ہو جو بندہ رب کی بارگاہ میں رکوع کرتا ہے اس کو اس دروازے سے گزرنا پڑے گا، جنت کے اس دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ پھر رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا دروازہ دیکھا تو وہاں پر بھی ایک فرشتہ مقرر تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ خوشخبری ہو، بشارت ہو اس شخص کے لیے جس نے رب کے حضور اپنے سر کو جھکایا اور سجدہ کیا۔ حضور نے تیسرا دروازہ دیکھا، تیسرے دروازے پر دیکھتے تھے ایک فرشتہ مقرر تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ خوشخبری ہو، بشارت ہو جس نے اس رات میں اللہ کا ذکر کیا وہ بھی بخشا گیا۔ اور پھر چوتھا دروازہ دیکھا، جب چوتھا دروازہ دیکھا نا ایک فرشتہ مقرر تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بشارت ہو جو رب کے حضور اس رات میں دعا کرتا ہے وہ بھی بخشا جاتا ہے، وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ پانچواں دروازہ جب دیکھا تو پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ مقرر تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بشارت ہو اس کے لیے جو اس رات رویا اور اس کے آنسو جو ہے رب کے خوف کی وجہ سے نکلے وہ بھی بخشا گیا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سارے کے سارے بخشے گئے ہیں۔ ایک فرشتہ جو تھا وہ کھڑا، حضور نے دیکھا، یہ کہہ رہا تھا کہ بشارت ہو حضور کے تمام امتیوں کے لیے کہ تمام کی تمام امت محمدیہ بخشی گئی ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اچھا میں کہہ رہا تھا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بٹکنے والے۔ یہ جو حدیث پاک ہے نا یہ بیان کرنا ضروری بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ ایک مرتبہ یہ حدیث پاک بیان کرنا ضروری ہے، آخری بات اس کے بعد اجازت۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور ہم سے تشریف لے گئے کسی باغ میں چلے گئے تو وہاں پر جا کر ہم گھبرا گئے کہ حضور کہاں ہے، ہم گھبرا گئے کہ حضور کہاں ہے۔ حضور صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خوشبو سونگتے سونگتے اس باغ کی طرف چلے گئے۔ کہاں پر چلے گئے؟ باغ کی طرف۔ جب آپ گئے نا تو حضور نے فرمایا من قالا، اے ابو ہریرہ تو مجھے ڈھونڈ رہا؟ تو ابو ہریرہ نے کہ جی ہاں یا رسول اللہ ہم گھبرا گئے تھے کہ آپ کہاں پر چلے گئے۔ حضور نے فرمایا میں یہی ہوں اور میں بشارت دے رہا ہوں۔ کیا بشارت حضور نے دی؟ کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، کہ جس نے سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ پڑھنے کی برکت سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا۔ بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ رب کریم سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا امتی بنائے اور اس رات کے صدقے سے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ آپ سب احباب کا شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور رب کے حضور حاضر ہوئے، اور یہ اپنی ذات کے لیے حاضر ہوئے تھے، میرے لیے نہیں حاضر ہوئے تھے۔ رب تعالیٰ جو ہے آپ تمام کی حاضری کو اس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام پڑھیے جی آپ مصطفیٰ